اے میرے بندو، میں نے جتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اگر تم ان کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ نعمت عطا فرماؤں گا۔ یہ ماہ مبارک رمضان شریف ہمیں اس نے زیادہ شکر ادا کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے ہر سال، جب تک زندگی ہے اور جب تک صحت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ زندہ ہوتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، بڑھاپا اتنا آ جاتا ہے، بیماری اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ رمضان شریف کا پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر بندہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بڑھاپے کی وجہ سے اب رمضان شریف کی بہاریں نہیں حاصل کر رہا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ جو اس کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا عام روٹین میں، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ بچپنے سے جوانی میں، پھر جوانی سے ادھیڑ پن میں، پھر بڑھاپے میں، پھر اس کی موت آتی ہے۔ یہ جو عام اس نے قانون بنایا ہے، زندگی کی روش ہے، وہ ہے۔ اچانک موت ہو جاتی ہے، جوان بندے بھی فوت ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ نظام ہے، وہ اس کی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن جو اس نے روش بنائی ہے وہ یہ ہے، تو اس روش میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور صحت کو بیماری سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمت جانو اور اس جوانی اور صحت سے فائدہ اٹھا لو، تاکہ پھر تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ ایسا جوان، ایسا بوڑھا مرد و عورت جس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کے فرائض اور عبادات کو سر انجام دیا ہوتا ہے، جب وہ جوان جب بوڑھا ہوتا ہے، جب وہ جوان بوڑھا ہوتا ہے جو اپنے دنیاوی روزگار، جو بھی اس کا رزق حلال کمانے کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کا حق بھی ادا کرتا ہے، جب یہ جوان بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں جا کر اس کی کمر جھک جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، بابا، بوڑھا بابا، بوڑھی اماں، اے اللہ، واشتعل الراس، اب میرا سر بھی سفید ہو گیا ہے، وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب میں تیری عبادت پوری طرح بجا نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس بوڑھے بابے نے جتنی تھوڑی سی عبادت کی ہے اس کو اتنی لکھو جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا۔ جتنی یہ جوانی میں زیادہ عبادت کرتا تھا، اب یہ بابا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ جب یہ تندرست تھا تو یہ پوری عبادت کرتا تھا، یہ کمزور ہوا ہے، ہماری رحمت میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے، لہذا اس بوڑھے کو پورا اجر دیا جائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جو جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس فضل کو جمع کرنے کے لیے یہ ایک سالانہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے، سال بعد
کہ ہر قسم کے جو تمہارے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ معاف کرانے کے لیے میری رحمت کے دروازے، ویسے اس کی رحمت کے دروازے تو بھائی سارا سال، ہر دن، ہر رات کھلے ہیں۔ دراصل ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا، تو اس مہینے میں ہم سمجھتے ہیں کہ چلو یار سال کے بعد یہ مہینہ آیا ہے، ہمیں کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے، ورنہ حضرت رابعہ بصریہ کی بات وہ بڑی دل کو لگتی ہے اور بار بار وہ دل پہ آ کے عمل اور اثر کرتی ہے کہ جب کسی نے پوچھا حضرت رابعہ بصریہ سے کہ اللہ کا دروازہ کب کھلتا ہے تاکہ بندہ جلدی اندر چلا جائے، تو انہوں نے فرمایا کھلنے کا پوچھنے والے مجھے یہ تو بتا کہ اللہ کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ کبھی وہ بند بھی ہوتا ہے، تو جب وہ بند ہی نہیں ہوتا تو کھلنے کا سوال ہی کوئی نہیں۔